الحمد لله الذي هدانا الإيمان وأسبغ علينا نعمة الإسلام وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، والصلاة والسلام على سيد الأنام وعلى آله وأصحابه البررة الكرام. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. مہمانان گرامی اور ہمارے عزیز پیارے طلباء، یہ آپ کا پروگرام محفل قرات مظاہرہ، ایک ہوتا ہے مسابقہ اور ایک ہوتا ہے مظاہرہ، دو الگ الگ چیزیں ہیں. تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. مسابقہ تو ابتدائی میں ہوتا ہے اور مظاہرہ آخری دن ہوتا ہے. یہ مظاہرہ ہے محفل قرات. یہ بات مسلم ہے اور اس میں کوئی کلام نہیں ہے کہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بابرکت آخری نبی پر اتری ہوئی کتاب ہے. اس کی فصاحت و بلاغت، اس کی عظمت، اس کی اہمیت، اس کی قدردانیت میں کوئی کلام ہے ہی نہیں. حتیٰ کہ جو قرآن کے مخالف تھے کفار مکہ، انہوں نے بھی قرآن کو تسلیم کیا. اور آپ کو معلوم ہوگا کہ چار بڑے گرو گھنٹال، یہ چاروں قرآن کے مخالف ہوتے تھے، لیکن رات میں قرآن کو سنتے تھے چھپ چھپ کر کے. قرآن تو وہ تاثیر ہے، قرآن کے اندر وہ جاذبیت ہے کہ بڑے بڑے کفار مکہ کو گھٹنا ٹیکنے پر مجبور کر دیا. اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ قرآن ہدایت کا سامان اور ہدایت کا ذریعہ ہے اور بہت سے بھٹکے ہوئے راستے کے لوگوں کو راہ راست پر آنے کا ذریعہ ہے. اور حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ. چند احادیث کا ترجمہ کر رہا ہوں تاکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بھی آپ کے دل میں آ جائے. قرآن کی عظمت تو ہے ہی، لیکن رسول اللہ کی عظمت بھی آ جائے. آپ نے ارشاد فرمایا: من قرأ حرفا من کتاب اللہ. جو شخص قرآن کریم کا ایک حرف پڑھتا ہے، فلہ بہ حسنہ، اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے. آگے آپ نے کیا فرمایا؟ غور سے سنیں. آگے آپ نے فرمایا: لا اقول الف لام میم حرف. میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہیں، بل الف حرف و لام حرف و میم حرف. الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے. اور قرآن کریم کا دستور ہے: من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا. جو ایک نیکی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ 10 نیکی دیتے ہیں. تو من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ، ایک حرف پر ایک نیکی. اس کا مطلب ہوا کہ الف لام میم حرف. الف لام میم کتنے حروف ہیں؟ 3. کتنی نیکی ملیں گے آپ کو؟ 30 نیکیاں. یہ تو قرآن کے اسلوب کے مطابق ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ 30 نیکیاں نہیں، آپ کو 90 نیکیاں ملیں گی. اس لیے کہ آپ الف کے ہجے لگائیں گے، اس کے اندر بھی 3 حروف ہیں.
الف لام فا، لام کے ہجے لگائیں گے، اس کے اندر بھی 3 حروف ہے، لام یا، لام الف میم، اور میم کے اندر بھی 3 حروف ہیں، اور جب 9 حروف ہو گئے اور 9 کو 10 سے ضرب دیں گے تو 90 نکیاں ہوں گی۔ دنیا کی کون سی ایسی کتاب ہے، توریت، انجیل، زبور، روائن، کون سی ایسی کتاب ہے کہ جس کے 30 سیکنڈ پہ اللہ تبارک و تعالی 90 نیکیاں عطا فرماتی ہیں؟ یہ قرآن کا معجزہ ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ آپ تاریخ کو پڑھیے، توریت کے حافظ کتنے تھے؟ پورے موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں توریت کے حافظ چند تھے، جس کو انگلی پر گنا جا سکتا ہے۔ انجیل کے حافظ کتنے تھے؟ 2-4۔ زبور کے حافظ کتنے تھے؟ 2-4۔ لیکن قرآن کریم وہ عظمت والی کتاب ہے کہ ان کے حافظ ہر گھر میں 2-2، 3-3، 4-4 ہیں۔ یہ قرآن کی عظمت ہے، یہ قرآن کی اہمیت ہے، یہ قرآن کی فضیلت ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الاقوام ویضع بہ آخرین۔ یہ قرآن ہے کہ بہت سے قوموں کو بلندی پہ لے جاتی ہے اور بہت سے قوموں کو پستی میں لے آتا ہے۔ آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، قرآن کریم کی آیت ہے، وَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى۔ تفسیر پڑھنے والے، طلبہ دورے والے جانتے ہیں اس کی تفسیر۔ وَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ أي فَلَا يَضِلُّ فِي الدُّنْيَا وَلَا يَشْقَى أي وَلَا يَشْقَى فِي الْآخِرَةِ۔ کہ قرآن پڑھنے والا کبھی دنیا میں محروم نہیں ہوتا اور کبھی آخرت میں محروم نہیں ہوگا۔ اور میں ایک بات بتاؤں آپ کو، علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص قرآن کریم روزانہ تلاوت کرتا ہے پابندی کے ساتھ، آخری عمر تک اس کی عقل میں فطور نہیں آتا، یعنی موت تک ہوش و حواس رہتا ہے اس کا۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص فجر کی سنت اور فرض کے درمیان قرآن دیکھ کے پڑھتا ہے، کبھی اس کی بینائی ختم نہیں ہوتی۔ آپ تجربہ کیجیے، کتنی بڑی قرآن کی عظمت ہے، کتنی بڑی اہمیت ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ لیکن یاد رکھیے ہمارے عزیزوں، یہ فضیلت کب ہے؟ یہ فضیلت اس وقت ہے جبکہ آپ قرآن کو قرآن سمجھ کے پڑھیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ اقرأوا القرآن کما انزل۔ قرآن کو ایسے پڑھو جیسے قرآن نازل ہوا ہے۔ جس طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جبرائیل امین قرآن لے کے آئے اور آپ نے جس طریقے سے صحابہ کرام کو سکھایا اس طرح پڑھیں گے، تب یہ قرآن کی فضیلت آپ کے اندر آئے گی۔ یعنی قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھیں، قرآن کو قرات کے ساتھ پڑھیں۔ قرائے سبع تفسیر میں جانا نہیں چاہتا، آپ کو مفتی صاحب، آپ کو قاری صاحب بتاتے ہوں گے کہ 7 قرائے کرام ہیں، ان کے مطابق قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا، یہ ہے قرآن کی فضیلت۔ 2 چیزیں ہیں الگ الگ، ایک ہے تجوید اور ایک ہے قرات، 2 الگ الگ فن ہے۔ ہمارے طلبہ سمجھتے نہیں، بات سمجھتے ہیں، لکھ دیتے ہیں تجوید و قرات کا پروگرام لکھتے ہیں نا بھائی، محفل تجوید و قرات۔ تجوید الگ چیز ہے، قرات الگ چیز ہے۔ تجوید کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض عین ہے۔ جیسے نماز پڑھنا فرض ہے، روزہ رکھنا فرض ہے، کھانا کھانا فرض ہے، پانی پینا فرض ہے، پیشاب کرنا، استنجا کرنا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح تجوید کا سیکھنا ہر مرد عورت پہ فرض عین ہے، لیکن قرات کا سیکھنا سب پہ فرض نہیں ہے۔ دونوں فرق سمجھیے۔ تجوید صرف 2 چیز کا نام ہے، صرف 2 چیز کا۔ علامہ شاطبی نے لکھا ہے کہ تجوید ادائے حروف معرفت وقوف، اس کا نام تجوید ہے۔
کہ 29 حروف کو ان کے مخرج سے صحیح صحیح ادا کرنا. اب شین کا مخرج اور سین کا مخرج، دال کا مخرج، زا کا مخرج، ضاد کا مخرج، ان کو الگ الگ کرنا. بعض تو ایسے ہیں جو قریب المخرج ہیں اور بعض ایسے ہیں کہ ایک ہی مخرج سے کئی حروف نکلتے ہیں. جیسے سا کا مخرج، دال کا مخرج ایک ہے، شین کا مخرج، زا کا مخرج قریب المخرج ہے. تو تمام حروف کو ان کے مخرج سے ادا کرنا، اس کا نام ہے تجوید. اب ہمارے مکتب میں طلبہ کو پڑھاتے ہیں مولوی لوگ، کیا پڑھاتے ہیں؟ بڑی سین، چھوٹی سین، بڑی سین، چھوٹی سین. کہتے ہیں جس پہ نقطہ ہو بڑی سین ہے، اور جس پہ نقطہ نہیں ہو وہ چھوٹی سین ہے. لیکن سین ہی بولتے ہیں، ادائی کہاں ہوئی؟ چھوٹی سین بڑی سین ادائی تو ہوئی نہیں. نقطہ نہ بولو، چھوٹی بڑی نہ بولو، آپ بولے شین سین. ایسے بچوں کو پڑھاتے ہیں بڑی کاف چھوٹی کاف، بڑی کاف چھوٹی کاف، دونوں کافی ہو گئے بھائی. یہ نہیں، اصل ادائیگی ہے. آپ بولیں قاف کاف. تو یہ حروف کی ادائیگی، مخارج کا اہتمام کرنا، اس کا نام ہے تجوید. یہ تجوید کا ایک جز ہے. اور دوسرا جز ہے معرفت الوقوف. ہمیں سانس کہاں توڑنا ہے، اعادہ کیسے کرنا ہے. اب مبتدا خبر ہے، آپ نے مبتدا پہ سانس توڑ دیا، خبر کو چھوڑ دیا، مکروہ لکھا ہے علماء نے. موصوف اور صفت ہے، آپ نے موصوف پر سانس توڑ دیا، صفت کو چھوڑ دیا، یا صفت پہ سانس توڑا اور اعادہ کر رہے ہیں. آپ کہاں سے؟ صرف صفت سے. علماء نے اس کو مکروہ لکھا ہے. تو کہاں سانس توڑنا ہے اور پھر کہاں اعادہ کرنا ہے، اس کا نام ہے، اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے معرفت الوقوف. تو دو چیزیں ہوئی، ادائے حروف اور معرفت الوقوف. ان دونوں کے مجموعے کا نام ہے تجوید، جو ہر مسلمان پر فرض ہے. اگر آپ تجوید نہیں سیکھیں گے، آپ کے حروف ادا صحیح نہیں ہو رہے ہیں، تو خدا معاف کرے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مفتی بن گئے، محدث بن گئے ہیں. میں نام نہیں لیتا. ایک صاحب ہیں، آپ بھی اسے جانتے ہوں گے، سبھی جانتے ہوں گے، بڑے مفتی ہیں. قرآن پڑھتے ہیں قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. بڑے مفتی ہیں. میں نے میرے سامنے میرے پیچھے نماز پڑھی اور میں نے اس کے پیچھے نماز پڑھی. وقف اور وصل دونوں میں وقف ہی کر رہے ہیں، دونوں وصلے کر رہے ہیں اور اعراب کو ظاہر کر رہے ہیں. بتائیے اگر آپ افتاء پڑھ چکے ہیں، مفتی بن چکے ہیں، اور آپ گاؤں میں گئے اور آپ کو نماز کے لیے کھڑا کر دیا گیا اور نماز میں غلطی ہو رہی ہے، ایک بچہ بھی ٹوک دے گا. اس لیے تجوید کا پڑھنا ہر مسلمان پر فرض عین ہے. قرآن کریم کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا من اتى الله بقلب سلیم. یہ میدان حشر کا واقعہ ہے. وہاں قلب ہے، بڑی کاف سے قلب کے معنی ہوتے ہیں کیا؟ دل. اور چھوٹی کاف سے قلب کے معنی ہوتے ہیں کتا. آپ فرمائیں گے الا من اتى الله بقلب سلیم. سلیم کتے کے ساتھ میدان حشر میں آ رہے ہیں. نماز بھی آپ کی فاسد ہو جائے گی، لہن جلی ہو جائے گا. لہن جلی سمجھتے ہو نا؟ لہن جلی ہو جائے. لہن خفی تو چل سکتا ہے، لہن جلی سے تو نماز نہیں ہوتی ہے. اب یہ ہے وَلَضَّالِّينَ، ضاد سے ہیں، اس کے معنی ہے گمراہی کے، اور آپ نے تا کے بعد جو زا ہے اس سے پڑھ لیں گے تو اس کے معنی ہے سایہ کی. یا تو گمراہی ہے اور سایہ میں تو اللہ کے نیک بندے ہوں گے. کتنے معنی فرق ہو گیا. اس لیے تجوید کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے. البتہ قرات کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے. قرات کسے کہتے ہیں؟ تجوید میں تو دو ہی چیزیں ہیں، ادائے حروف، معرفت وقوف. اور قرات کہتے ہیں اختلاف روایات کو. 7 ائمہ ہے، تفصیل میں نہیں کر رہا ہوں. 7 ائمہ ہے اور 7 ائمہ کے 2 شاگرد ہیں، 14 شاگرد ہیں. 14 کی قرات میں جو اختلاف ہے، ان اختلاف کا نام ہے قرات. وہ سب پہ فرض نہیں ہے، لیکن عالم علماء کے لیے اس کا جاننا بھی ضروری. جلالین پڑھنے والے سمجھتے ہیں
اگر آپ کو قرات معلوم نہیں ہے آپ کیسے پڑھیں گے؟ جلالین میں عبارت آئے گی، کیا آئے گی؟ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم، دونوں حمزہ میں تحقیق کرنا ہے. کیسے کریں گے؟ دونوں حمزہ میں تسہیل کرنا ہے. انذرتہم، ایک کو الف سے بدلنا ہے. انذرتہم کیسے پڑھیں گی؟ آپ جلالین پڑھ ہی نہیں سکتے ہیں. اس لیے قرات کا جاننا بھی عالم علماء کے لیے ضروری ہے. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ، ایک قرات میں ہے يَخْدَعُونَ اللَّهَ. ہم جس قرات کو پڑھتے ہیں امام عاصم کی روایت، حفص کی روایت، حفص عن عاصم، اس میں ہے مالک یوم الدین، اور قارون کی روایت میں مالک یوم الدین. ان اختلاف روایات کو بھی جاننا عالم کے لیے ضروری ہے، باقی عوام کے لیے ضروری نہیں ہے، لیکن تجوید سب کے لیے ضروری ہے. اللہ کا فضل کرم ہے. اب آپ اس مدرسے میں دارالعلوم رحمانیہ، اللہ کا شکر ہے، بڑی خوشی ہو رہی مجھے. اثر کے واسطے میں تھا نہیں، لیکن جتنی دیر میں نے آپ کی قرات سنی اللہ کا شکر ہے. اور مولانا کی اور قاری صاحب کی محنت، قاری صاحب صرف قاری صاحب ہی نہیں ہے، مولانا بھی ہیں. ہر انسان کے اندر صلاحیت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک آدمی مفتی بھی ہے، مولانا بھی ہے، قاری بھی ہے، لیکن جس فن میں لگ جاتا ہے اسی میں لگ جاتا ہے. لیکن آپ یہ نہ سمجھے کہ مولانا صرف قرات میں لگ گئے تو قاری نہیں، بہترین عالم ہیں اور بہترین مقرر ہیں. اور میں تو کہتا ہوں یہ شیر بنگال ہیں، مسلسل بنگال میں ان کا پروگرام ہوتا ہے. شیر بنگال ہے، یا ایک شیر پنجاب تھی اب ختم ہو گئی انتقال، یہ شیر بنگال ہے. یہ دارالعلوم میں ایک استاد ہمارے ہیں قاری شفیق الرحمان صاحب، تجوید میں لگ گئے ہیں، وہ قاری بنے، لیکن بہترین صلاحیت کی استعداد کے مالک ہیں. وہ عربی کی بہترین استعداد ان کی ہے اور بہترین مقرر ہیں. حدیث بن نعمت کے طور پر میں نے بھی قرات پڑھی ہے. ہمارے قاری صاحب قاری شفیق صاحب بھی تھے، اور پھر بعد میں ہمارے قاری احمد اللہ صاحب ڈھابل گجرات، تو وہاں سے میں نے پڑھی. لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ التجوید حتم لازم من لم یجود القرآن فإنہ عاصم. اگر آپ تجوید نہیں پڑھتے ہیں تو اللہ کی لعنت ہوگی. اور ایک قرات میں ایک حدیث میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک حدیث ہے، آپ نے لکھا، کیا لکھا؟ آپ نے لکھا کہ رب قارن للقرآن، رب قارن للقرآن والقرآن یلعنہ. آخری حدیث سنا رہا ہوں، رب قارن للقرآن والقرآن یلعنہ، کہ بہت سے قاری ایسے ہیں جو قرات کرتے ہیں اور قرآن اس پر لعنت کرتا ہے. قرآن لعنت کرنے کی چیز ہے. قرآن کے بارے میں تو حضور نے کیا فرمایا؟ والقرآن والرمضان یشفعان یوم القیامہ، کہ قرآن اور رمضان یعنی روزہ تو قیامت کے دن سفارش کریں گے. اور یہاں حضور فرما رہے ہیں رب قارن للقرآن والقرآن یلعنہ، کہ بہت سے قاری قرآن پڑھیں گے اور قرآن اس پر لعنت کرے گا. 21 قاری کے لیے، وہی عالم تعلمون کے لیے. آپ نے کہاں سے قرآن پڑھا؟ امی سے پڑھ کے آیا. آپ نے کہاں سے پڑھی؟ خالہ امی سے پڑھی. آپ نے کہاں سے پڑھی؟ تایا سے پڑھی، چچی سے پڑھی. ارے آپ کی چچی کیسے قرآن پڑھتی ہے؟ آپ کی امی کیسے قرآن؟ قرآن کا تو سلسلہ ہونا چاہیے، کسی تجوید کسی مجوز سے آپ قرآن پڑھیے. میں کہتا ہوں کہ جس طرح حدیث کی سند ہوتی ہے کہ ہم نے فلاں سے، ہم نے فلاں سے، ہم نے فلاں سے، ایسے ہی قرآن کی بھی سند ہونی چاہیے کہ ہمارا سلسلہ حضور تک جائے. جب تک آپ قرآن میں محنت نہیں کریں گے، آپ تجوید پہ محنت نہیں کریں گے، آپ قرات پہ محنت نہیں کریں گے، آپ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں. قاری احمد اللہ صاحب کہتے تھے کہ قرآن کی ہر آیت سے تجوید ثابت ہے. وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، ہم نے قرآن کو ترتیل سے نازل کیا ہے. آپ ترتیل سے قرآن نہیں پڑھیں گے، آپ تجوید سے قرآن نہیں پڑھیں گے، آپ کا قرآن ناقص رہے گا. اور جب آپ کا قرآن ناقص رہے گا، خدا کی قسم آپ مفتی بن جائیں، قاری سب کچھ بن جائیں، لیکن اگر آپ قاری نہیں بنتے ہیں، آپ کے قرآن صحیح نہیں ہے، تو آپ کے عوام میں کوئی شہرت نہیں ہوگی. آپ شکر منائیں کہ آپ کے درمیان بہت بڑی نعمت قاری صاحب موجود ہیں. آپ اس کی قرات پڑھتے ہیں. ہم سے زیادہ قاری صاحب روزانہ سناتے ہوں گے، میں تو ایک دن سنا رہا ہوں. چند حدیث میں نے سنائی تحدیث بن نعمت کے طور پر.
अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी हफ्से पढ़ी है, हमारे कारी साहब, कारी शफीकुर रहमान साहब हमारे कारी थे। आखिरी बात, जब मैं इब्तिदा में पढ़ाने गया, मैं मश्क बता रहा हूँ कि मश्क पर इन्हिमाक इतनी इन्हिमाक होनी चाहिए। अभी आपने मश्क की, लेकिन छुट्टी हो जाएगी रमजान के वक्त, नहीं, आप मश्क को पूरे साल जारी रखें और इसके अंदर बिल्कुल इतनी हैजानियत की कैफियत हो जाए कि आप बिल्कुल पागल हो जाएं, बैतुल खुला में जाएं, वहां भी आपकी ज़बान से ही निकले। हालांकि गुनाह है निकालना, लेकिन आपके तसव्वुर में ही हो, बैतुल खुला में है, वहां भी आप किरात कर रहे हैं। इस कदर इन्हिमाक होगी तो कुरान बाकी रहेगा। मैं बता रहा हूँ आखिरी बात कि जब मैं पढ़ाने गया कारी अहमदुल्लाह साहब के मदरसा सबीलुस सलाम किरनपुर, तो वहाँ में मुदर्रिस था, तो कारी अब्दुल रऊफ साहब, ये कारी अहमदुल्लाह साहब के शागिर्द खास हैं। ये वहां जाते थे रमजान गुजारने के लिए। कारी साहब रमजान में कुरान पढ़ाते थे और कारी अब्दुल रऊफ साहब भागलपुर जाते थे। तो कारी अब्दुल रऊफ साहब को मेरे जिम्मेदारी में दे दिया, हमारी जिम्मेदारी में, कि आप उसको टहलने के लिए ले जाए। मैं उनको टहलाने ले जाता था, वो जहां जा रहे खेत पे देहात में बकरी लोग चरा रहे, गाय चरा रहे, वही बैठ के क्या शुरू कर दिए, गाय को भैंस को सुना रहे हैं। अगर ये कैफियत आपके अंदर आएगी तो इंशाअल्लाह आप बेहतरीन कारी बनेंगे। मैं आपको वक्त लेना नहीं चाहता, आपको मैं चंद अहादीस बात कहने की तजवीज़ पे इतनी किताबें हैं और इतनी फजाइल हैं कि मैं क्या बताऊं, चंद बातें बता रहा हूँ सिर्फ आपको शौक दिलाने के लिए। अल्लाह ताला हम सब के अंदर शौक अता फरमाए और कुरान की बका और हिफाजत की जो जिम्मेदारी अल्लाह ने हमारे ऊपर रखी है, हमें पूरा करने के तौफीक अता फरमाए।